توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جو ہمارے پنجابی میں ایک کہاوت ہے بلکہ مثال ہے کہ جس کا جوان بیٹے کا جوان والد ہو تو اس کو اس کے رشتے کے لیے نہیں بھیجنا چاہیے۔ والد صرف اس کی اہم سرسری بات کرے گا اور بات پھر اپنی کرے گا، پتہ چلے گا کہ بچہ اسی طرح کنوارا رہ گیا اور باپ نے شادی کر لی۔ یہ مثال سابق صدر آصف علی زرداری پر سچ ثابت ہوتی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے تھے۔ جب سیاسی جوڑ توڑ گیو اینڈ ٹیک کی بات ہوئی تو سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے صدر بنا دیں، بلاول کو بے شک رہنے دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری ملک کے نئے صدر کے طور پر آپ آئندہ دنوں میں سامنے دیکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی مسلم لیگ نون کے کھاتے میں ہے، سردار ایاز صادق کی باتیں ہو رہی ہیں۔ چیئرمین سینٹ جو ہے وہ کے پی کے سے ہوگا یا سندھ سے ہوگا، اور اسی طرح ڈپٹی اسپیکر اس پر بات ہو سکتی ہے۔ گورنر پنجاب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کھاتے میں ہوگا اور مخدوم احمد محمود گورنر پنجاب ہوں گے۔ اسی طرح بلوچستان کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا، اور پاکستان پیپلز پارٹی میں 2-3 امیدوار مد مقابل ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب ہیں، سردار ثناء اللہ زہری صاحب ہیں، اور ایک اور لہری صاحب ہیں، وہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں، اور صادق عمرانی صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ اور سندھ میں وزیر اعلیٰ کی بات کریں تو سندھ میں فریال تالپور صاحبہ مراد علی شاہ کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ سابق صدر آصف علی زرداری فریال تالپور بی بی کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنی بات منوائی، مراد علی شاہ کو وزیر اعلیٰ اس میں نام فائنل کیا۔ فریال بی بی نے اپنا نام خود ہی وڈرا کر لیا، ان کا کہنا تھا کہ وہ پارٹی کے معاملات دیکھیں گی اور وزیر اعلیٰ جو ہے وہ مراد علی شاہ ہوں گے۔ اور اسی طرح بلوچستان کو بتایا کے پی کے میں جو ہے آزاد امیدوار یعنی کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ ہوگا، اور پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ سامنے آ رہی ہیں۔ انہوں نے نون لیگ کی اور پنجاب کی بیوروکریسی سے وہ بریفنگ لینا بھی شروع کر دیا ہے۔ اب اگر بات کریں سندھ کی گورنر کی تو مسلم لیگ نون نے اس کو اپنے حصے میں رکھا ہے، اور یہ نہیں کہا کہ مسلم لیگ نون کا ہی گورنر ہوگا۔ ایم کیو ایم جو ہے وہ گورنر کے لیے ظاہر ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ایم کیو ایم کے جو گورنر کا امیدوار ہے وہ کامران ٹسوری صاحب ہیں، اسی کو کنٹینیو کرائیں گے اور وزارتیں بھی ہوں گی۔ اور جس طرح بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ وزارتوں میں شیئر نہیں لے رہی، مسلم لیگ، کاف اور جمعیت علماء اسلام کی بھی نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ نون لیگ جمعیت علماء اسلام کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اور کل جمعیت علماء اسلام اپنا ایک احتجاجی ایک اجلاس، جنرل کونسل کا اجلاس بھی کر رہی ہے اسلام آباد میں، اس میں اس نے فیصلے کرنے ہیں کہ مستقبل کے حوالے سے اس نے جو احتجاجی تحریک اس میں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ اور جماعت اسلامی بھی اسی طرح احتجاج کی کال دی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کرتی ہیں یا کہ پھر علیحدہ علیحدہ۔ اور آزاد امیدوار یا پی ٹی آئی کی بات کریں تو وہ بھی انہوں نے بھی ایک احتجاج کا وہ کیا ہوا ہے، لیکن ابھی تک ان کا احتجاج دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ سنی اتحاد کونسل میں دھڑا دھڑ لوگ شامل ہو رہے ہیں، اور خواتین کی مخصوص نشستوں کا بھی چل رہا ہے کہ ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق مسلم لیگ نون کے کھاتے میں خواتین اور اقلیتوں کی 20 نشستیں آنے کا امکان ہے، اور اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے کھاتے میں 13 تقریباً، اور ایم کیو ایم کے پاس 5 یا 7، اور دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں میں۔ اور جو سنی اتحاد کونسل کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے، وہ کیا فیصلہ کرتا ہے اس پر قانون خاموش ہے کہ کوئی سیاسی جماعت الیکشن کے بعد نئے سرے سے فہرست دے گی تو اس کے بعد پھر وہ ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی۔ قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر تھے سردار رضا صاحب، اور باپ کا کوئی ایک معاملہ آیا تھا باپ پارٹی کا، تو اس میں انہوں نے فہرستیں دی تھیں اور جس کو انہوں نے کنسیڈر کیا تھا۔ اور ہمارے الیکشن کمیشن کے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق اس پر قانون خاموش ہے، لیکن ایک سیاسی جماعت کے جو فہرست دیتی ہے، مثال کے طور پر اگر اس نے 5 نام دیے تھے تو اس کے کھاتے میں 7 سیٹیں آتی ہیں، تو پھر دوبارہ الیکشن کمیشن اس سیاسی جماعت سے نام مانگتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نئے نام اس میں شامل کریں۔ تو اسلام آباد کا سیاسی موسم انتہائی گرم ہے، جوڑ توڑ کا سلسلہ اب تقریباً حتمی مراحل میں ہو چکا ہے، بلکہ اختتام کی طرف
بڑھ رہا ہے۔ 29 فروری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اس میں ارکان حلف لیں گے اور اس کے بعد پھر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوگا ایک دن چھوڑ کے، اس کے بعد پھر وزیر اعظم کا پروسیس ہوگا، اس کے بعد پھر سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے پھر چیئرمین سینٹ کے لیے جو ہے کے پی کے سے پیپلز پارٹی نام دے گی یا سندھ سے نام دے گی، کیونکہ سب سیٹیں پنجاب کو نہیں دینی، پنجاب سے وہ پھر وزیر اعظم بھی پنجاب سے ہوگا، اور پھر دیگر چھوٹے صوبے کو بلوچستان کو بھی دینا ہے، کے پی کے کو بھی دینا ہے، تو اس میں سلیم مانڈوی والے کا نام بھی ہے، شیر رحمان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے چیئرمین سینٹ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو، اب ڈپٹی چیئرمین کے لیے ظاہر ہے کوئی اتحادی جماعت جو ہے اس کو دینا ہوگا۔ اب یہ تمام تر چیزیں ہیں جو سیاسی جو گرما گرمی کھچڑی پک رہی ہے، اس کا اب کیا کہتے ہیں حتمی نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے وارے نیارے ہو گئے، کابینہ میں حصہ نہیں لے گی، وہ عوام کو یہی کہے گی کہ وہ اپوزیشن میں ہے، ہم نے وزارتیں نہیں لی، حکومت کی پالیسیوں کو کرٹیسائز کرے گی، اگر حکومت کی پالیسیاں اچھی ہوئیں تو کہے گی کہ ہم حکومت میں تھے، ہم نے یہ مشورے دیے تھے کہ یہ کر لیں وہ کر لیں، ورنہ الیکشن میں پھر وہی ہوگا جس طرح بلاول صاحب نے اسپیچ کی۔ اب آنے والا وقت انتہائی اہم ہے، لیکن مسلم لیگ نون اس سارے اس میں جو کانٹوں کی سیج ہے اس پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کس طرح نکالتی ہے، ڈیلیور کر پاتی ہے۔ مہنگائی کا طوفان ہے، بجلی مہنگی، گیس اور دیگر جو ایشوز ہیں وہ ظاہر ایک چیلنج کے طور پر حکومت جو بھی آئے گی اس کے سامنے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس کو کس طرح کور کر پاتی ہے، یعنی کہ کس طرح اس سے نمٹ پاتی ہے، یا معاملہ اس سے زیادہ مہنگائی بھی ہوگی، بے روزگاری بھی ہوگی اور ساری چیزیں ہوں گی۔ پھر آگے جب الیکشن ہوں گے اس ٹائم پتہ نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے کیا نہیں ہوتا، وہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا۔ اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا